الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا اذ اغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية من شرب منها فلا يظمأ أبدا. حاضرین گرامی قدر، کل یہ بیان ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات ہیں. ان ساری خصوصیات کو ایک جگہ شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی ایک کتاب میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے. جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو خوبی الگ الگ پائی جاتی تھی، وہ ساری خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں. انہی ساری خصوصیات میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوض عطا فرمایا ہے. جنت میں اللہ نے نہر عطا فرمائی ہے سارے انبیاء کرام کو. یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ جب حوض کوثر کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا تذکرہ کرتے ہیں اور دوسرے انبیاء کرام کا تذکرے کے حوض کا تذکرہ نہیں کرتے. حالانکہ ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وضاحت فرمائی ہے کہ ہر نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوض عطا فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حوض عطا فرمایا ہے، مگر سارے انبیاء کرام سے اعلیٰ ترین حوض عطا فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جو خصوصیات بتائی جاتی ہیں وہ یہ بتائی جاتی ہیں کہ وہ نہایت ہی بڑا حوض ہوگا، بہت بڑا ہوگا، اور اس کو جو گھیرا گیا ہوگا وہ سونے کی اینٹوں سے گھیرا گیا ہوگا، اور حوض کے اندر جو مٹی ہوگی وہ مٹی مشک کی طرح خوشبودار ہوگی. اس کی مٹی مٹی نہیں ہوگی، اس کی مٹی مشک ہوگی، اور اس کا جو پانی ہوگا وہ ایسا ویسا پانی نہیں ہوگا بلکہ وہ سفید ہوگا، اتنا سفید ہوگا کہ دودھ میں بھی اتنی زیادہ سفیدی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اور وہ پانی میٹھا بھی ہوگا لیکن ہمارے پانی کی طرح نہیں، بلکہ پانی اتنا میٹھا ہوگا، اتنا عمدہ ہوگا کہ اتنا میٹھا شہد بھی نہیں ہوتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوض کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذاک نہر آتانی اللہ، کہ وہ ایک نہر ہے، یہ حوض کوثر ایک عمدہ نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. یعنی فی الجنت، یہ نہر جو ہے یہ جنت میں ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. فرمایا حضور نے اشد بیاض من اللبن، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یعنی اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. وہ احلا من العسل، اور شہد سے بھی زیادہ عمدہ میٹھا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے صرف سمجھا دیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے مثال دے کر کے صرف سمجھایا ہے تاکہ بندے کے عقل میں کچھ بھی بات آ جائے، تھوڑی سی بات بھی عقل قبول کر لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نعمتوں کی مثال دے کر کے جنت کی نعمتوں کو سمجھایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کی خوبصورتی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کی عمدگی کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ما تشتہی الانفس، کہ انسانوں کی طبیعتیں جن جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پھیلا کر کے رکھ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، مالا عین رأت، کہ آنکھوں نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور کانوں نے ان نعمتوں کو سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا وسوسہ تک نہیں آیا ہوگا، دل نے تصور نہیں کیا ہوگا ان نعمتوں کا جو نعمتیں جنت کی ہیں. یہ تو محض سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے دودھ اور شہد کی مثال دی ہے. وہ تو اتنا لذیذ ہوگا پانی، اتنا لذیذ ہوگا پانی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا لذیذ ہوگا پانی، من شرب منہا فلا یظمأ ابدا، کہ جو ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں عنایت فرمائیں گے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو یہ نعمت حاصل ہوگی تو کیا کہنا اس نعمت کا. کفار مکہ تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ ارے یہ جو نبی ہیں یہ تو ایسے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے اور ان کا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں ہے، جو پیدا ہوا اس کا بھی انتقال ہو گیا تو بعد میں تو ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اگر یہ صورت مکی ہے تو مکہ کے کافروں کے اس قول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورۃ الکوثر نازل فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی بڑی چیز اور ایسی عمدہ چیز کا ذکر فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ان کا ذکر نہیں ہوگا. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. جو آپ کے دشمن ہیں وہی ایسے ہیں کہ جن کا ذکر نہیں ہوگا. آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہر سیکنڈ دنیا میں اور ہر منٹ دنیا میں پکارا جا رہا ہے. اذان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر مسلمان کی نماز پوری نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر کلمہ کا مضمون پورا نہیں ہوتا. حضور پر ایمان لائے بغیر بندہ نجات نہیں پا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا. کہتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی نہیں ہے, بعد میں ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اگر یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے, مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے, تو منافقین کہا کرتے تھے اور مدینے میں رہنے والے جو حضور کے مخالفین یہود تھے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی ایسے ہیں کہ ان کا ذکر ان کو بعد میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. کیوں کہ اگر انسان کو بیٹا ہوتا ہے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے, جب بیٹا نہیں ہے تو اس کو نہیں یاد کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے, قیامت تک باقی رکھنے کے لیے خوشخبری کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی, جس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کوثر کا ذکر کیا. یہ کوثر کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر فعال کے وزن پر ہے. اس کا مطلب ہے خیر کثیر, کہ بہت زیادہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما دی ہے, اور اتنی زیادہ خصوصیات عنایت فرما دی ہیں, اتنی زیادہ خوبیاں جمع کر دی ہیں کہ حضور کے اندر جتنی خوبیاں ہیں اللہ کے بعد کسی اور کے اندر اتنی خوبیاں نہیں ہیں. کہتے ہیں بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر کوئی کرنے لگے نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں صرف ایک جملہ کہہ دیا جائے تبھی آپ کی تعریف پوری ہو سکتی ہے, اور وہ جملہ ہے بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کہ یہ مختصر سا قصہ اتنا ہی ہے کہ اللہ کے بعد کا درجہ جس کو حاصل ہوا انسانیت میں اور پوری کائنات میں, جس کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. درود شریف تو پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے بخیلی ہو رہی ہے اور حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے تڑپ رہے ہیں, ایسا کیسے ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف جتنا پڑھیں گے اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا قرب بڑھے گا, ہماری نزدیکی بڑھے گی. غرض یہ کہ کوثر کی تشریح میں یا تو خیر کثیر کہا جائے کہ حضور کو اتنا خیر اللہ نے عطا کر دیا کہ قیامت تک انسانیت یاد کرتی رہے گی, اور جب تک یہ کائنات کا وجود رہے گا اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رہے گا. اور یہ جو کفار اور یہ جو مشرکین اور یہ جو یہود اور یہ جو نصارہ اور یہ جو منافقین اور حضور کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ محمد کا ذکر بعد میں نہیں ہوگا, یہ ایسے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ مخالفین کس وقت تھے اور کہاں جا کر کے مر گئے اور کہاں جا کر کے نیست و نابود ہو گئے. اور ہمارے سرکار کا ذکر تو آج بھی ہے کہ محفل محفل میں حضور کا ذکر ہے, نماز نماز میں حضور کا ذکر ہے, ہر ذکر میں حضور کا ذکر ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنے ساتھ ذکر کر لیا تو اس کے آگے اور کون سا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور اچانک تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنودگی آ گئی, جیسے کہ نیند آتی ہے ویسی کیفیت ہو گئی. اور ایسی کیفیت کب ہوتی تھی؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تب ایسی کیفیت ہوتی تھی. فرماتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بینا کے معنی ہمارے لیے واضح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ
بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے درمیان ہم لوگ موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ غرض یہ کہ بین اظہرنا، حضور نے صحابہ کرام کے درمیان میں اظہار فرمایا، سرکار صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان فرمائی۔ ذات یومن بین اظہرنا، حضور نے ایک دن ہمارے درمیان بیان فرمایا، اذ اغفاءن، کہ تھوڑی دیر کے لیے حضور کو غنودگی آ گئی، یعنی حضور کو ایسی کیفیت ہوئی جس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے سر اٹھایا، ثم رفع راسہ، حضور نے سر اٹھایا، متبسمن، مسکراتے ہوئے حضور سر اٹھائے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ سارے صحابہ کرام متوجہ ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، کون سی خوشخبری حاصل ہوئی، کس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو بتا دیجئے۔ صحابہ کرام نے کہا فقلنا ما اضحکک یا رسول اللہ، کیوں آپ ہنس رہے ہیں یا رسول اللہ، مسکرا کیوں رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی وجہ بتا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ انزلت علی آنفا سورۃ، ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اس سورت میں میرے لیے خوشخبری ہے، اس خوشخبری کو سن کر کے اور میں ہنس رہا ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت کی تلاوت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا یا تو یہ ترجمہ یہ ہے کہ بہت بڑی خیر کی چیز آپ کو ہم نے دے دی ہے، یا یہ ہے کہ جنت کی نہر ہے، وہ جنت کی نہر ہم نے دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے، اور بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوض پر ہوں گے اور اس حوض سے اپنی امت کو جام پلا رہے ہوں گے۔ جس وقت بڑی پیاس لگ رہی ہوگی اس وقت جام پلا رہے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قریب سے آئیں گے، لیکن فرشتے پکڑ کر کے ان کو لے جا کر کے دور ہٹا دیں گے، کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارے آنے دو، یہ تو میری امت ہے۔ تو حضور کو کہا جائے گا کہ نہیں نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، دین کو ایسا بنا دیا تھا جیسا آپ چھوڑ کر کے نہیں آئے تھے۔ آپ کا دین تو وہی صحیح تھا جو آپ چھوڑ کر کے آئے تھے، اور آپ کے صحابہ کرام نے اس دین پر عمل کیا تھا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ صحابہ کرام نے جس طرح سے دین کو محفوظ رکھا، ان لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا اور محفوظ نہیں رکھا، تو ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا وہاں سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام کو بھی ماننا ضروری ہے۔ صحابہ کرام حق کا معیار ہیں، صحابہ کرام کے مانے بغیر اپنی مرضی سے اگر کوئی آدمی شریعت کو سمجھتا ہے وہ غلط ہے، وہ گمراہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حوض کوثر میں ان لوگوں کو کان پکڑ کر کے نکال دیا جائے کہ صحابہ کرام نے حضور کو جس طرح سے سمجھا تھا اور جیسا انہوں نے عمل کیا تھا، تم لوگ ایسے نہیں ہو، تم لوگوں نے دین کو بگاڑ لیا تھا۔ غرض یہ کہ حضور کو اس وقت افسوس ہوگا، افسوس کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوکن سوکن لمن بدل بعدی، یہ ہلاکت ہے اور محرومی ہے ان لوگوں کے لیے، بھگاؤ ان لوگوں کو یہاں سے کہ جن لوگوں نے میرے دنیا سے آ جانے کے بعد اور میرے پردہ فرماز کر جانے کے بعد ہمارے دین کو ان نے بدل دیا تھا، ان لوگوں کو ہٹا دو یہاں سے۔ چنانچہ ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ بھائیوں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور ہم سب اپنی زندگیوں میں بگاڑ پیدا کر چکے ہیں۔ ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے اپنی برائیوں سے اور اپنے گناہوں سے اور اپنی کجروی سے اور اپنی گمراہی سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حضور کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے اور نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ جام پینے کے لیے ہم لائن میں ٹھہرے ہوئے ہوں اور ہمیں وہاں سے دھتکار کر کے نکال دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ حاشا وکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار استغفار کرنا چاہیے اور اسی طریقے پہ رہنا چاہیے جس طریقے کو حضور نے چھوڑا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پکڑا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کو ہٹا کر کے دین کا سمجھنا یہ ناممکن ہے، یہ گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سورت کو پڑھا حضور نے
کہ انا آتینا کل کوثر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے آپ قربانی دیجیے، نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو جو چیز آپ قربانی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے لیے، فصلی لربک وانحر۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شانیک هو الابتر، اے محمد یہ آپ کے جو دشمن ہیں یہی دشمن ایسے ہیں کہ جن کا ذکر بعد میں نہیں ہوگا۔ ابتر کہتے ہیں ایسے کو کہ جس کا ذکر کاٹ دیا جائے، مثال کے طور پہ جانور ہو اس کی دم نہ ہو تو اس کو ابتر کہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ابتر ہیں، یعنی ان کے مذکر اولاد نہیں ہے، بعد میں ان کا ذکر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کا ذکر تو قیامت تک ہوگا، جب تک کوئی کہنے والا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت تک دنیا قائم رہے گی اور آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن یہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی نام لے گا تو لعنت کے ساتھ لے گا، کوئی نام لے گا تو بددعا کے ساتھ نام لے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتدرون مل کوثر، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ فقلنا اللہ ورسولہ عالم، تو ہم نے کہا کہ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کا کیا مضمون بیان کیا ہے، تبھی ہمیں معلوم ہو سکتی ہے بات۔ یہاں پر بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی سب سے بڑی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ حضور کی حدیث کی مجھے ضرورت نہیں، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم قرآن پڑھ کے خود سمجھ لیں گے، تو بتائیے کہ یہ صحابہ کے طریقے کے خلاف ہوگا یا صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا؟ صحابہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ ہی بتائیں گے تو ہمیں علم ہوگا، رسول اللہ بتائیں گے تو ہمیں علم ہوگا۔ تو وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں منکر حدیث کہلاتے ہیں اور صرف قرآن لے کر کے اہل قرآن بنے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ گمراہی پر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قرآن پاک کی تشریح نہ کریں اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ مشکل آیات کی تشریح، ایسے عام طور پہ جو موٹی موٹی آیات ہیں ان کو تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن جو قرآن کی باریکیاں ہیں وہ حضور کے بغیر اور صحابہ کرام کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی، اور صحابہ کرام نے حضور کے علم کو جمع کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ نہر وعدنیہ ربی عز وجل، یہ جو کوثر ہے ایک نہر ہے کہ جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کر رکھا ہے۔ سنو علیہ خیر کثیر، یہ جو نہر ہے، یہ جو حوض ہے، اس میں بہت زیادہ خیر ہوگا، بہت زیادہ خیر ہوگا، یعنی مشروب میں، پینے کی چیزوں میں جتنی زیادہ خوبیاں ہو سکتی ہیں قدرت کے یہاں ممکن، وہ ساری کی ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہوگی، دنیا کا کوئی شربت مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، یہ ایک حوض ہے کہ میری امت قیامت کے دن اس حوض پر سے گزرے گی۔ آنیتہ عدد النجوم، اس کے جو برتن ہوں گے کتنے ہوں گے، آسمان میں ستاروں کو دیکھو گے کتنے ستارے ہیں، اتنے میرے حوض پہ برتن رکھے ہوئے ہوں گے، کٹورے پیالے اور گلاس اور مختلف قسم کے آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ ستارے آسمان پر سجے ہوئے ہیں ویسے سجے ہوئے ہوں گے پیالے، ان پیالوں کو لے کر کے لوگ اس میں سے پئیں گے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پلاتے ہوں گے، فیختلج العبد منہم، تو بندوں کو کسی بندے کو کھینچ کر کے نکال دیا جائے گا لائن میں سے، فاقول، تو میں کہوں گا رب انہ من امتی، اے پروردگار یہ میری امت کا فرد ہے، اس کو تو آنے دیجئے، فیقول، تو رب العالمین فرمائیں گے، یا یہ کہ رب العالمین کے حکم سے فرشتہ کہے گا کہ ما تدری ما احدثت بعدک، آپ کہہ رہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس امت نے آپ کے بعد کیا بات پیدا کر لی تھی، کیا نئی بات انہوں نے پیدا کر لی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ بھگا دو ان لوگوں کو، تو جن لوگوں نے میرے آنے کے بعد دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نہر عطا فرمائی ہے یہ نہایت عمدہ قسم کی نہر ہے. اس سے اچھی نہر کا تصور نہیں ہو سکتا, اس سے اچھے پانی کا تصور نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فیہ طیر اعناقھا کاعناق الجزر, کہ اس میں جو چڑیا ہوں گی ان چڑیوں کی گردنیں کیسی ہوں گی جیسے اونٹ کی گردنیں ہوتی ہیں, اور وہ چڑیا بڑی بڑی ہوں گی, بڑی خوبصورت قسم کی چڑیا بیٹھی ہوئی ہوں گی, ان کے پر, ان کی خوبصورتی, ان کے چوٹ, ان کی گردن بہت زیادہ پرکشش ہوگی. اب کیسا حوض ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ چڑیوں کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہوگا. حضرت عمر کہنے لگے, قال عمر ان تلک لطیر ناعمہ یا رسول اللہ, کہ وہ چڑیا تو بڑی نرم ہوگی, ان کے گوشت تو بڑے نرم ہوں گے, بڑے لذیذ ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلتھا انعم منہا یا عمر, اے عمر اس سے بھی زیادہ لذیذ چڑیوں کے گوشت کو میں نے کھایا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی, تو ان نعمتوں میں سے وہ چڑیا کیسی ہوں گی, ان کی لذت کیسی ہوگی, حضور کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا. بھائیوں, کون کون تیار ہو حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے؟ سارے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھنا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں درود کا ہدیہ پیش کرنا ہے, اور اپنے گناہوں سے معافی چاہنی ہے, اور ہر اس عمل سے معافی چاہنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو حضور کے طریقے کے خلاف صحابہ کرام کو جیسے حضور نے چھوڑا تھا ویسے صحابہ کرام دین کو سنبھالے ہوئے تھے, تو حضور نے صحابہ کو جیسے چھوڑا اور صحابہ نے ہمارے لیے دین کو جیسے چھوڑا ہے, ویسے ہی دین کو باقی رکھنے کا عہد کیجئے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے کہ جس طریقے پر اور جس عقیدے حقہ پہ ہم ہیں اور اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے یہ برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق پر ہمیں قائم اور دائم رکھیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ہمیں عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.